السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جن بہنوں کے ہمارے ابھی تک اولاد نہیں ہیں، میں ان کے لیے 22 رجب یعنی کنڈوں کا عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں، یا کہ جن بہنوں کے پاس اولاد ہے اور بیٹا نہیں ہے وہ میری بہنیں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم ایک نہیں بلکہ آپ کو ایک کے علاوہ کئی عمل آپ کو بتانے والے ہیں، وہ بھی سارے رجب کے مہینے کے۔ ان میں سے جس عمل کو آپ کر سکتے ہوں وہ آپ عمل کر لیجئے گا، اور سب سے بعد والا عمل تو سب سے بے مثل اور سب سے بے مثال عمل ہے۔ یقیناً اگر آپ ان عملوں میں سے، ان وظیفوں میں سے کوئی سا بھی وظیفہ 22 رجب کی تاریخ کو کریں گے تو اللہ کریم آنے والی دوسری 22 سے پہلے آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد جیسی نعمت سے، رحمت سے سرفراز کرے، تو آپ اس ویڈیو کو آج پورا دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو عمل بتائیں گے یقیناً آپ کو پسند آئیں گے، بہت آسان ہیں، آپ ان کو کر بھی لیں گے۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ وہ میری بہنیں جن کو اولاد نہیں ہے، وہ میرے بھائی جن کو اولاد نہیں ہے، جو ہماری ویڈیو میں کمنٹ کرتے ہیں دعا کرنا، یقیناً ہم آپ سب کو اپنی دعاؤں میں بہت ضروری یاد رکھتے ہیں۔ جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو آپ سب کے لیے میں دعا کیا کرتا ہوں، اور آج بھی کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے اولادوں کو مولا کریم نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ سرکار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے مولا پروردگار آپ کو نیک اور صالح فرزند یا بیٹی عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے ویڈیو پر چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو نورانی وظائف 1M کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور جو ہے لائک کرنا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دینا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ میں نے بتایا نا آپ کو، میں آج 3 عمل اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس میں پہلا عمل آپ اب سن لیں، اور جو سب سے آخر والا عمل ہے وہ سب سے آسان ہے اور وہ آپ کو کرنا ہی ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ دونوں عمل آپ کو پسند آئیں تو ان دونوں کو کر سکتے ہیں، ورنہ تیسرا تو مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ویڈیو پورا دیکھنا، یقیناً اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، رجب کی 22 تاریخ کو کر لیں، اور کرنا کیا ہے آپ کو، رجب کی 22 تاریخ کو آپ نے سب سے اول میں تینوں وہ جو عمل ہیں وہ رجب ہی کی بتا رہا ہوں، اور آپ چاہیں تو ان میں سے 1 2 3 تینوں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، رجب کی 22 تاریخ کو یعنی صبح کو جو 22 آنے والی ہے، یہ عمل 21 کی شام کو آپ کر لیں۔ جو صبح کو 22 آنے والی ہے یعنی رات تو 22 کی ہو چکی ہے، تو آپ مغرب کے بعد یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ 22 ہی میں مانا جائے گا، یعنی تو یہ 22 ہی میں مانا جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو کل کو 22 ہوگی، آج جو رات ہے نا، مغرب کے بعد میں آپ نے تھوڑی سی مٹھائی اپنے سامنے رکھ لی ہیں، یعنی 1 پیس رکھ لیں یا 2 پیس رکھ لیں برفی کے یا کسی بھی اور میٹھی چیز کے جو آپ تناول فرما سکیں، یہ گھر میں بنی ہوئی کسی میٹھی چیز کی۔ اس پر آپ آخر میں اور اول میں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں درمیان میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ مریم اگر آپ سے پڑھنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور سب سے آخر والا جو عمل ہے وہ پڑھنے کا بھی نہیں ہے، وہ قرآن پاک کا بھی نہیں ہے، بس وہ آپ کریں گے، بڑا آسان ہے۔ تو آپ نے سورہ مریم اول آخر میں درود پاک پڑھ کے 1 بار پڑھ لیں گے، اور اس میٹھی چیز پہ دم کر لیں گے۔ دم کرنے کے بعد میں جو ہے آپ نے وہ آدھا فیس، یا اگر 1 2 رکھے ہیں تو 1 فیس دونوں جنوں نے تناول فرما لینا ہے، اور رات کو اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ جوزیت ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی آپ نے غسل کر لینا ہے، نماز فجر کو پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے آپ نے اپنے کام میں لگ جانا ہے۔ یہ تو رہا ہمارا پہلا عمل۔ دوسرا عمل بھی ہم اسی رات کا بتا رہے ہیں، اگر اسی رات میں آپ نے کوئی دوسرا عمل بھی کرنا ہو تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 1 پانی کا گلاس لے لیں، اس میں پانی ہو، 1 گلاس ہو، اس میں پانی ہو، اور لانے کے بعد میں اس کو رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد میں سب سے اول میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے،
اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں 21 مرتبہ آپ نے سورہ الم نشرح کو پڑھنا ہے، جو 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آپ چاہیں تو اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور اس پانی پر بھی دم کر لیں جو پانی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ خود آپ نے دونوں میں سے کسی سے پڑھنا آتا ہے تو دونوں پڑھنے، نہیں آتا ہے تو پھر کسی تیسرے سے آپ پڑھوا سکتے ہیں۔ پھر اس پانی میں سے آدھا آپ دونوں تناول فرما لیں اور رات کو وظیفہ جو اسے ادا کریں، اور انشاءاللہ صبح غسل کر لیں، نماز فجر کو پڑھ لیں اور دعا کریں۔ دعا میں آپ یہ یاد رکھنا، دعا میں جو مانگنا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہی سے مانگنا ہے۔ اب آئیے میں سب سے آخرہ، تیسرا اور سب سے مجرب عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں نہ تو آپ کو کچھ پڑھنا ہے، نہ ہی اس میں آپ نے کچھ سننا ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہوگا، آپ نے 22 رجب کو، 22 تاریخ کو، یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 15 ہے، یہ بھی آپ جان لیجئے۔ ہمارے یہاں کنڈوں کی جو فاتحہ بولی جاتی ہیں وہ یقیناً 22 کو کی جاتی ہیں، اور اس میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ آگے پیچھے کسی تاریخ میں کر سکتے ہیں، تو 22 میں کریں تو کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں 22 ہی کا آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 22 تاریخ کو آپ نے اپنے گھر کی پاک صاف خواتین سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر و نیاز کے لیے کوئی نہ کوئی کھانا، کوئی نہ کوئی میٹھی چیز جو آپ بنواتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں عموماً پوڑیاں بنتی ہیں اور جو ہے کھیر پوری ہوتی ہے، تو آپ ان میں سے کوئی بھی میٹھی چیز بنوا سکتے ہیں، مگر ضروری یہ ہے کہ ان عورتوں سے بنوائیں جن کے اندر کوئی ناپاکی نہ ہو اور جو پاک صاف ہو، ہے نا، تو آپ نے ان سے بنوانا ہے۔ بنوانے کے بعد میں ان سے 22 تاریخ ہی کو آپ نے اس پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر و نیاز کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو خود کر لیں، نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کسی اور سے کرا لیں، ورنہ بہتر رہے گا آپ خود ہی پڑھیں، جس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہوں۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے حضور خاص کر کے آپ دعا کرنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق کے وسیلے سے جب بھی دعائیں ہوتی تھیں ان کے دور حیات میں بھی، تب بھی آپ کے نام سے جو دعا ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیا کرتا تھا۔ تو آپ کے نام سے جب دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہوگی۔ تو آپ نے دعا کرنا ہے اپنے جائز مقصد کے لیے کہ اللہ کریم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، مولا پروردگار اس عمل کی برکت سے مجھے بیٹا عطا فرما یا مجھے بیٹی عطا فرما، یا جن کے پاس نہیں ہے مولا تو مجھے اولاد عطا فرما، اور میں انشاءاللہ اگر تو مجھے اولاد دے دے گا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، تو میں اس سلسلے کو جب تک جیوں گا کرتا رہوں گا، یعنی نذر و نیاز فاتحہ خوانی کا اہتمام میں اپنے گھر پہ کرتا رہوں گا ہر سال۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ آنے والی 22 تاریخ سے پہلے یعنی سال گھوم کر کے نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ تینوں عمل بہت مجرب ہیں، تینوں کو کر لیں یا 2 کو کر لیں، اور آخر والے کو تو ضرور کر لیں، اور سب سے اول میں یا بیچ میں جو بولا ہے ان دونوں میں سے بھی آپ کوئی سا عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تینوں عمل بہت مجرب ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے۔ آپ کو پسند آئے ہیں تو آپ ویڈیو کو شیئر کر دیں ان دوستوں تک جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ان بھائیوں بہنوں تک جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ آپ کے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جن کو اولاد نہیں ہے، تو ان تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اللہ کریم نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں پاک پروردگار جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے مولا تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے مولا نیک اولاد عطا فرما۔ خدا حافظ۔